بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، روایات کے مطابق جمادی الاول 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے راستے ملک شام بھیجا۔ یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینہ کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ کی کمان میں 200 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا۔ قریش کا قافلہ نجد میں ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے، صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیان گرفتار ہوا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی اور غزوہ بدر کے بعد قریش کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوات کے سلسلے میں تیزی آ گئی۔ غزوہ احد صرف ایک ایسا غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کو بہت تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور ایک غلطی کی وجہ سے وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بدر میں ذلت امیز شکست اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد مکہ کے ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اب قریش کے سردار ابو سفیان تھے۔ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ غزوہ بدر کے مقتولین کا انتقام لیں۔ چنانچہ مشرکین نے بدر سے واپسی پر منت مانی کہ وہ جب تک مسلمانوں سے بدر کا انتقام نہیں لیں گے غسل جنابت نہیں کریں گے۔ ایک روز ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مقتولین کے رشتہ داروں کو ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا، محمد نے ہماری قوم کو فنا کر دیا ہے۔ اب ہم نے تہیہ کر لیا کہ مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیں گے۔ اس طرح قریش کے شعلہ فشاں شاعروں نے انتقام کی آگ کو خوب ہوا دی۔ اس طرح سارا عرب گویا آتش فشاں بن گیا۔ ادھر مسلمان بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ قریش مکہ اپنے 70 سرداروں کا انتقام ضرور لیں گے۔ تاہم مسلمان کفار مکہ کی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شوال 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی تعداد 3000 ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تمام خواتین اور بچوں کو ایک محلے میں جمع کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی یہی رائے دی، لیکن نوجوان صحابہ کے ایک گروہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ دراصل یہ صحابہ کم عمر ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے ان پر جوش طاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور ذرہ پہن کر باہر تشریف لائے۔ اب لوگوں کو ندامت ہوئی کہ کیوں شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اگر آپ پسند فرمائیں تو شہر میں رہ کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر بغیر قتال کے اتار دے۔ چنانچہ آپ 1000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے نکلے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم سیدنا مصعب بن عمیر کو عطا کیا۔ قبیلہ اوس کا دستہ، اس کا علم عزیر بن زبیر کو عطا کیا۔ تیسرا قبیلہ خزرج کا دستہ، اس کا علم خباب بن منظر کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 گھڑ سوار تھے۔ سیدنا ابن ام مکتوم کو اس کام پر مقرر فرما دیا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ سیدنا سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرہ پہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ رات احد اور مدینہ کے درمیان بسر کی۔ طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شک پہنچ کر نماز فجر ادا کی۔ اسی جگہ سے عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 کے لشکر کے ساتھ الگ ہو گیا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے مدینے کا رخ کیا، آپ نے ہماری رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس لیے ہم واپس جاتے ہیں۔ اس بغاوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ایماندار لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے اور احد کے درمیان کئی سمت میں تھا، اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے
جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریب کے راستے سے لے چلے۔ اس کے جواب میں ابو خیثمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی کے آخری سرے پر واقع احد کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینہ کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی تنظیم و ترتیب قائم کی اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ان کی کمان سیدنا عبداللہ بن زبیر کے سپرد کی اور انہیں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی، دائیں جانے والے لشکر پر سیدنا منظر بن عمرو وقت مقرر تھے اور بائیں جانے والے لشکر پر زبیر بن عوام اور ان کا معاون سیدنا مقداد بن اسود کو بنایا گیا۔ سیدنا زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی کہ وہ خالد بن ولید کے شاہ سواروں کی راہ روکے رکھے۔ اس ترتیب کے علاوہ سب کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی بہادری کا شہرہ تھا اور جن کو ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ معرکہ بڑی باریکی پر مبنی تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوجی عبقریت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر کتنا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ باریک اور حکمت والا منصوبہ نہیں بنا سکتا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی ترتیب و تنظیم، جو 7 شوال 3 ہجری کی صبح عمل میں آئی۔ ادھر مشرکین نے بھی صف بندی کے اصول پر اپنے لشکر کو منظم کیا تھا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا۔ دائیں جانب خالد بن ولید سپہ سالار تھے جو ابھی مشرک تھے، اور بائیں جانب سپہ سالار اکرمہ بن ابو جہل تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے ہاتھ میں تھی اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیہ مقرر ہوئے۔ جھنڈا بنو عبدالدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد دونوں فریق آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ یوں جنگ احد کے پہلے مرحلے کی ابتدا مشرکین کے علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ سے ہوئی۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس کی للکار سن کر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً صف سے نکل کر آگے آئے، اس کے مقابل ہوئے، بڑھ کر ایک بھرپور وار کیا۔ طلحہ فوراً ہی جہنم رسید ہو گیا۔ طلحہ کے گرتے ہی جھنڈا اس کے بھائی عثمان نے اٹھا لیا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عثمان کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری کہ کمر تک اتر گئی۔ اس طرح قریش کے 12 علمبردار جہنم رسید ہوئے۔ پھر عام لڑائی شروع ہوئی۔ گمسام کی جنگ چھڑ گئی، اس میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ مشرکین شکست کھا کر بھاگ نکلے، انہیں جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ نکلیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، انہیں مارنے لگے اور ساتھ ساتھ مال غنیمت لوٹنے لگے۔ ایسے میں درے پر موجود 50 تیر اندازوں سے وہ غلطی ہو گئی جس میں لڑائی کا پانسا پلٹ دیا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اس درے کو کسی حالت میں نہ چھوڑنا، لیکن جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، کافر بھاگنے لگے اور مسلمان انہیں مارنے کاٹنے اور ساتھ ساتھ مال غنیمت لوٹنے لگے تو انہوں نے بھی درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے۔ تیر اندازوں کے سردار سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قریشی فوج میں خالد بن ولید موجود تھے، انہیں اللہ نے غضب کی جنگی مہارت عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنی مہارت سے پورا بھانپ لیا کہ موقع بہت اچھا ہے، مسلمانوں پر اس درے کی طرف سے حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کو ساتھ لیا اور چکر کاٹ کر درے پر پہنچ گئے۔ وہاں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے یہ لوگ پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح مسلمان دونوں طرف سے کافروں کے نرغے میں آ گئے۔ زبردست جنگ ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ مسلمان منتشر ہو کر رہ گئے۔ اسلامی فوج کے علمبردار سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی، وہ شہید ہو گئے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر سے مسلمان فوج بد دل ہو گئی،
ان میں سراسیمگی پھیل گئی، وہ مایوس ہو گئے، بڑے بڑے بہادروں کی طاقت جواب دے گئی۔ کچھ دیر بعد اتفاق سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ وہ بلند آواز سے پکارے، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ مسلمان اس طرف لپکے اور ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ لڑائی کے دوران ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر لگا، اس سے ذرہ کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی میں گڑ گئیں۔ ایک اور پتھر آ کر لگا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے پھر سے پلٹ آنے پر آخر کافروں کو پھر بھاگنے کی پڑی۔ 70 مسلمانوں کی لاشیں خون اور مٹی میں لت پت پڑی تھیں۔ کفار نے انتقام کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا کہ ان میں سے اکثر کے ناک اور کان کاٹ دیے۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے بھی ناک کان کاٹ دیے گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا کی لاش دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے، تاہم صبر فرمایا، قریش مکہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ اس کے بعد زخمیوں اور شہیدوں کی خبر لینے کے لیے میدان میں آئے۔ بعض لوگ اس وقت تک بعض شہداء کو مدینہ کی طرف لے چلے تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ سارے شہداء کو ان کی شہداگاہ میں واپس لایا جائے، انہیں ان کی نماز جنازہ اور غسل کے بغیر انہی کے کپڑوں میں دفن کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 3 شہداء کو ایک ہی قبر میں دفن کیا اور بعض کو 2 کو ایک ہی کپڑے میں دفن کیا۔ قبر میں اس شخص کو آگے کیا جس کو قرآن پاک اچھی طرح سے یاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ لوگوں نے سیدنا حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر اٹھی ہوئی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی دعوت کانوں میں پڑی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے، پھر حالت جنابت میں ہی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ چنانچہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اس لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں دفنا دیا گیا کہ اگر سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا۔ چنانچہ پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی گئی۔ دوستو کہتے ہیں کہ یہی صورتحال سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آئی۔ شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف چلے۔ راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے عزیز شہید ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک عورت آئی جس کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان کے عزیزوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو بولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ وہ بولیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے اشارے سے بتایا۔ اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو بولی کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا جذبہ ایمانی صحابیات کا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سامنے ہر محبت زیر تھی۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ جسم پر زخم اور تھکن سے چور تھے، اس کے باوجود وہ مدینہ کا پہرا دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہرہ داری کرتے رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ اگر وہ مدینہ کا رخ کرے تو ان سے کھلے میدان میں ہی 2 ہاتھ کر لیے جائیں۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو احد کی لڑائی میں شریک تھا۔ اس پر لوگوں نے کہا، ہم نے بات سنی اور مانی۔ چنانچہ سب لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے 8 میل دور پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مشرکین نے مدینہ منورہ سے 36 میل دور مقام روحہ پر پڑاؤ ڈالا اور مدینہ پر دوبارہ حملے کا مشورہ شروع کر دیا۔ انہیں افسوس اس بات کا تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع کھو دیا۔ ایسے میں محبت بن ابی محبت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ آپ کے خیر خواہوں میں سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر اس نے احد کے واقعات پر آپ سے تعزیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا،
کہ तुम जाकर अबू सुफियान से मिलो और उसकी हौसला शिकनी करो। माबद रोहा पहुंचा। उस वक्त मुशरकीन मदीना पर पलट पड़ने का फैसला कर चुके थे। माबद ने उन्हें बुरी तरह डराया कि मोहम्मद ऐसी जमीयत लेकर निकले हैं कि मैंने ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी। वो सब लोग तुम्हारे खिलाफ गुस्से से भरे हुए, भड़के हुए, उन पर इस कदर जोश तारी है कि मैंने ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी। मेरा ख्याल है कि तुम कूच करने से पहले इस लश्कर का हर अव्वल दस्ता उस टीले के पीछे से नमूदार होता हुआ देख लोगे। उसकी बात सुनकर मक्की लश्कर के हौसले पस्त हो गए, अज़ाइम ढीले पड़ गए। चुनाचे अबू सुफियान ने एक काफिले के जरिए से ये पैगाम भेजा, लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनसे डरो। ये पैगाम उन्होंने इसलिए भेजा कि मुसलमान उनकी तरफ ना आए। और दोस्तों, जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, इस धमकी का उन पर कोई असर ना हुआ। इस धमकी ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह आले इमरान की आयत नंबर 178 में फरमाते हैं, उसने उनके ईमान को और बढ़ा दिया और उन्होंने कहा, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। और आगे सूरह आले इमरान आयत नंबर 174 में फरमाया, चुनाचे वो अल्लाह की रहमत और फजल के साथ पलटे, उन्हें किसी बुराई ने न छुआ और उन्होंने अल्लाह की रजामंदी की पैरवी की और अल्लाह बड़े फजल वाला है। दोस्तों, इसी साल यानी 3 हिजरी में सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया। सैयदा ज़ैनब बिनते ख़ुज़ैमा से भी निकाह फरमाया, लेकिन ये चंद माह जिंदा रहीं। वरासत का कानून भी उसी साल नाफिज हुआ। मुशरिका औरत से निकाह मुसलमानों के लिए अब तक जायज़ था, लेकिन उस साल हराम करार पाया। अलबत्ता दोस्तों, ओहद में जो मुसलमानों को वक्ती शिकस्त उठाना पड़ी, उसके असरात अच्छे नहीं निकले। दुश्मन दलेर हो गए और वो खुलकर मद्दे मुकाबिल आ गए और कई वाक़यात ऐसे पेश आए जो मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं थे। हम अपनी अगली वीडियो में इन वाक़यात का तज़किरा के साथ साथ आपको ग़ज़वा खंदक के अहवाल के तफसील बताएंगे, लिहाजा हमारी आइंदा वीडियोज़ का तज़किरा भी ज़रूर कीजिएगा। लिहाजा आपने हमारी अगली वीडियो भी ज़रूर देखनी है। आपसे गुजारिश है कि जाने से पहले हमारे आज की इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हर हफ्ते इज्तिमाई दुआ का इनेकाद होता है। उस दुआ में शामिल होने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिएगा। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल मीज़ान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।